چنگیز خان کو تاریخ کے قصے سننے کا شوق تھا۔ ایک دن چنگیز خان نے قاضی وحید الدین سے سوال کیا، کیا اس قتل عام کے بعد میرا نام دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا؟ قاضی وحید الدین نے جان کی امان مانگ کر جواب دیا، انسان کا نام انسانوں کے درمیان ہی باقی رہتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ آپ نے انسانیت کو زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر چنگیز خان کا چہرہ بدل گیا، غصے میں تیر کمان زمین پر دے مارا اور بولا، میں نے محمد خوارزم شاہ کی قوم کو مٹا دیا، مگر دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جنہیں میں نے نہیں مٹایا، ان میں میرا نام زندہ رہے گا۔ قاضی وحید الدین پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجلس برخاست ہوئی اور وہ لمحہ پا کر دربار سے فرار ہو گئے۔ مرو اور نیشاپور کی راکھ ابھی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی تھی کہ تاتاری قیامت کا اگلا رخ ہرات کی طرف مڑ چکا تھا۔ چنگیز خان کا وہ بیٹا جس کے نام سے شہر لرزتے تھے، جس کے گھوڑوں کے سم تاریخ پر خون کے نشان چھوڑتے تھے، تولی خان ایک بے رحم لشکر کے ساتھ ہرات کے دروازوں پر آ کھڑا ہوا۔ یہ شہر اس سے پہلے بھی تاتاری قدموں کی چاپ سن چکا تھا۔ 1 سال قبل محمد خوارزم شاہ کے تعاقب میں نکلنے والے تاتاری جرنیل جی مویان اور سہدائی یہاں سے گزرے تھے، مگر شاہ کی گرفت کی جلدی نے انہیں ہرات کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا موقع نہ دیا۔ اس وقت انہوں نے صرف ایک رسمی اطاعت لی تھی اور حاکم ہرات امین الملک سے وفاداری کا وعدہ لے کر آگے بڑھ گئے تھے، مگر تاتاری وعدوں کی عمر ہمیشہ مختصر ہوتی ہے۔ امین الملک آنے والے طوفان کو بھانپ چکا تھا۔ تاتاریوں کے جاتے ہی وہ اپنے بااعتماد سپاہیوں کے ساتھ ہرات چھوڑ کر سیستان کی طرف نکل گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں اقتدار ایک ایسے شخص کے ہاتھ آیا جو خوف کے معنی نہیں جانتا تھا، شمس الدین محمد۔ شمس الدین نہ صرف بہادر تھا بلکہ فیصلہ کن بھی۔ اس نے تاتاری خطرے کو افواہ نہیں سمجھا، فصیلیں مضبوط کی گئیں، اسلحہ تیار ہوا اور سپاہ کو اس یقین کے ساتھ منظم کیا گیا کہ یہ جنگ پسپائی کی نہیں، مقابلے کی ہے۔ ادھر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے اعلان جہاد کی گونج ہرات تک پہنچ چکی تھی۔ امراء ہوں یا عام سپاہی، ہر دل میں ایک ہی جذبہ دھڑک رہا تھا، یہ شہر لڑنے کے لیے تیار تھا، مرنے کے لیے بھی۔ چند ہی دنوں بعد تولی خان نے شہر کے باہر کھلے میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک قاصد کو شہر بھیجا گیا، پیغام مختصر تھا مگر غرور سے بھرا ہوا، اگر اپنی جان عزیز ہے تو دروازے کھول دو۔ شمس الدین محمد نے پیغام پڑھا اور تاتاری تکبر کے خلاف وہی فیصلہ کیا جو تاریخ کے سینے میں نقش ہو گیا، خدا اس دن کو غارت کرے جب میں ان وحشیوں کی اطاعت قبول کروں۔ قاصد قتل کر دیا گیا۔ تولی خان کے لیے یہ اعلان جنگ تھا۔ اس نے پورے زور کے ساتھ ہرات پر حملہ کر دیا، مگر وہ قوت جو مرو اور نیشاپور کو لمحوں میں روند چکی تھی یہاں آ کر رک گئی۔ ہرات نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ شمس الدین محمد نے ایسی حکمت اور جرت سے جنگ لڑی کہ تاتاری حیران رہ گئے۔ صرف 7 دن میں وہ سردار مارے گئے جن پر تولی خان اور چنگیز خان کو ناز تھا۔ لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ گنتی بے معنی ہو گئی۔ 8ویں دن جب شمس الدین کھلے میدان میں صفیں سنبھالے دشمن کو پیچھے دھکیل رہا تھا، اچانک تقدیر نے رخ بدلا۔ ایک تیر اور تاریخ نے ایک اور مجاہد کا نام سنبھال لیا۔ شمس الدین محمد زخم کی تاب نہ لا سکا اور لمحوں میں جام شہادت نوش کر گیا۔ اس کی شہادت کے بعد ہرات کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ سپاہ اور عوام جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے کیونکہ دشمن کمزور پڑ چکا تھا، مگر امراء خوف میں مبتلا تھے۔ انہیں چنگیز خان کے انتقام کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ 9ویں دن فصیلوں پر خاموشی چھا گئی۔ تولی خان سمجھ گیا کہ شہر ٹوٹنے کے قریب ہے۔ وہ خود خندق کے کنارے آیا، خود کو ظاہر کیا اور دھمکی آمیز لہجے میں چیخ کر بولا، میں تولی خان ہوں، چنگیز خان کا بیٹا۔ جان چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو، خراج دو، میں جان بخشی کا وعدہ کرتا ہوں۔ خوف نے فیصلہ کر لیا۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے، مگر تاتاری وعدہ نہیں ہوتا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی تولی خان نے حکم بدلا۔ جنہوں نے مزاحمت کی تھی، جن پر سلطان جلال الدین کی حمایت کا شک تھا، سب کو قتل کر دیا گیا۔ تلواریں نیام سے نکلیں اور 10 سے 12 ہزار افراد ہرات کی گلیوں میں شہید کر دیے گئے۔ یہ ہرات کی فتح نہیں تھی، یہ ہرات کی سزا تھی۔ ان شہداء کی فہرست میں علم و حدیث کا ایک روشن چراغ بھی بجھا دیا گیا تھا، عظیم محدث امام عبد المعز محمد۔ یوں ہرات کا سقوط صرف ایک عسکری شکست نہیں تھا بلکہ علم، دین اور وقار کا بھی قتل تھا۔ یہ سانحہ ربیع الاول 618 ہجری میں پیش آیا۔
جو اہل ہرات تلواروں سے بچ گئے ان کی قسمت اس سے مختلف نہ تھی۔ تولی خان انہیں غلامی کی ذلت آمیز زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا، زندہ لاشیں جنہیں تاریخ نے قیدیوں کے نام سے یاد رکھا۔ شہر پر حکمرانی کا ڈھونگ بھی قائم کر دیا گیا۔ ملک ابو بکر کو کٹ پتلی حاکم بنایا گیا اور تاتاری افسر منقطعی کو ہرات کا اصل منتظم مقرر کر دیا گیا۔ یوں شہر زندہ تھا مگر اس کی روح قید ہو چکی تھی۔ اسی خون آلود داستان میں ایک عجیب اور لرزہ دینے والا باب بھی رقم ہوا، قاضی وحید الدین کا باب۔ قاضی وحید الدین ہرات کے نامور عالم دین اور فقیہ تھے۔ جب جہاد کی آگ بھڑکی تو وہ ممبر سے نہیں فصیلے شہر سے بولے۔ ذرہ پہنے، خود سر پر، ہتھیار ہاتھ میں لیے وہ اسی برج پر موجود تھے جس کے سامنے میدان میں تولی خان کا خیمہ نصب تھا۔ وہ دشمن پر تیر برسا رہے تھے کہ ہجوم اور دھکم پیل میں اچانک پاؤں پھسلا۔ ایک لمحہ اور وہ بلند فصیل سے نیچے جا گرے، براہ راست اس گہری خندق میں جو شہر کے باہر کھودی گئی تھی۔ سب نے سمجھا قصہ ختم ہو گیا، مگر کچھ دیر بعد وہ خندق سے صحیح و سلامت باہر نکل آئے۔ تاتاری سپاہیوں نے تیر برسائے مگر تقدیر نے آج بھی انکار کر دیا، کوئی تیر نشانے پر نہ لگا۔ یہ منظر دیکھ کر تولی خان خود چونک اٹھا، حکم دیا اسے قتل نہ کیا جائے۔ قاضی کو اس کے سامنے لایا گیا۔ تولی خان نے غور سے دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ انسان، جن، فرشتہ یا کوئی اور مخلوق؟ قاضی وحید الدین نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں ایک عام انسان ہوں۔ تولی نے حیرت سے کہا، پھر زندہ کیسے بچ گئے؟ قاضی نے جان بچانے کے لیے الفاظ کا رخ موڑ دیا، اس لیے کہ میں آپ جیسے عظیم حکمران کا منظور نظر بن سکوں۔ یہ جواب تولی خان کے غرور کو بھا گیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، تم قابل آدمی ہو، خان اعظم کے دربار کے لائق ہو۔ یوں قاضی وحید الدین کو عزت کے ساتھ چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان کو تاریخ کے قصے سننے کا شوق تھا۔ قاضی وحید الدین اس شوق کے لیے موزوں ثابت ہوئے۔ انہیں دربار میں قصہ گو بنا لیا گیا اور خوارزم کے حکمرانوں کی داستانیں سنی جانے لگیں۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا۔ ایک دن چنگیز خان نے سوال کیا، کیا اس قتل عام کے بعد میرا نام دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا؟ قاضی وحید الدین نے جان کی امان مانگ کر جواب دیا، انسان کا نام انسانوں کے درمیان ہی باقی رہتا ہے۔ یہ سن کر چنگیز خان کا چہرہ بدل گیا۔ غصے میں تیر کمان زمین پر دے مارا اور بولا، میں نے خوارزم شاہ کی قوم کو مٹا دیا، مگر دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جنہیں میں نے نہیں مٹایا، ان میں میرا نام زندہ رہے گا۔ قاضی وحید الدین پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجلس برخاست ہوئی اور وہ لمحہ پا کر دربار سے فرار ہو گئے۔ مرو نیشاپور کی راکھ ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی اور ہرات کی گلیوں میں خون کی خوشبو ابھی رچی بسی تھی کہ تاریخ نے ایک اور پیچ موڑا۔ سلطان جلال الدین کے حوصلے اور تاتاری وحشت کے درمیان ایک اور کشمکش کا آغاز ہونے والا تھا۔ قاضی وحید الدین کی جان کی بقا اور ہرات کی خون میں ڈوبی فصیلیں اب بھی زبان حال سے کہہ رہی تھیں، یہ صرف جنگ کی کہانی نہیں، یہ انسانیت، ایمان اور بہادری کی داستان ہے جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لیکن آگے کیا ہونے والا تھا؟ تاتاریوں کے قہر کے سائے میں اور خراسان کے اجڑتے شہروں کے درمیان کون جیتے گا، کون ہارے گا، اور کیا سلطان جلال الدین اپنے وعدے کو پورا کر پائیں گے؟ آئندہ قسط میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سیستان کی سرزمین پر اپنی آخری پناہ تلاش کرتے ہیں، افغان سرداروں کی حمایت حاصل کرتے ہیں اور ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو نہ صرف تاتاری غرور کو چیلنج کرے گا بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدل دے گا۔ تیار رہیں کیونکہ اگلا باب تاریخ کے سب سے زبردست اور خون ریز معرکے کی دہلیز پر کھڑا ہے۔